شادی کرنا کوئی تو بات نہیں، اگر اسے اپنے حالات اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ دوسری شادی کریں۔ کیا جو پہلے بیوی ہیں ان کے رائٹس وہ پورے کر رہے ہیں؟ اچھا سر، جو ہمارا یہ دوسری شادی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جائز تو ہے اسلام میں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کل جن اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ہمارے نوجوان لڑکیاں شادیاں کر رہی ہیں، وہ ہمارے خاندانی نظام کو بھی کافی زیادہ کمزور کر رہا ہے اور غیر یقینی صورتحال بھی پیدا کر رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ماں باپ کی تربیت یہ تھی کہ اگر تم مرو گی نا تو تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا۔ اب لبرلزم کے نام پر جو یہ دوسری شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک تو ہمارا خاندانی نظام کمزور ہو رہا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں اور جو اس شادی شدہ جوڑے کے بچے ہیں ان پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ تو ظاہر آپ کا روزانہ کی روٹین میں یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بچے داروں کی تار رو رہے ہوتے ہیں، کوئی بچہ کہتا ہے ہم نے ماں کے ساتھ جانا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے باپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو دوسری شادی جن کرائٹیریاز کے اوپر کی جا رہی ہے تو اس سے ہمارا خاندانی نظام کتنا متاثر ہو رہا ہے اور بچوں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ میڈم یہ دوسری شادی تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری شادی تو اسلام ہمارا 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن سر جن کرائٹیریاز کو فالو کیا جا رہا ہے، کنڈیشنز ہیں اس میں کنڈیشنز یہ ہے کہ پہلے تو مرد حضرات ہیں جو اپنی یعنی کہ سوشل سٹیٹس، اپنا فائنینشیل جو سٹیٹس ہے اسے دیکھیں، کیا جو پہلے بیوی ہیں ان کے رائٹس وہ پورے کر رہے ہیں، اگر تو پورے کر رہے ہیں تو پھر اگر اسے اپنے حالات اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ دوسری شادی کریں، اگر حالات اجازت نہیں دیتے تو پھر تو بالکل غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب رجحان میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا، ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، انہوں نے اب دیکھیں ڈرامہ میں ان باتوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے ہمارے یہ چیزیں دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے اسی کو فالو کریں گے، جس ماحول میں ہم جائیں گے، جس سے زیادہ جس میں بیٹھیں گے دیکھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اسی کی طرف جائیں گے۔ تو میرا اس میں یعنی کہ یہی ہے کہ یہ ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو تھوڑا سا ہماری معاشی اپنا اسلامی اقدار اور معاشرتی اقدار کو دیکھنا چاہیے، اور تاکہ یہ رجحان کم ہو۔ شادی کرنا کوئی بات نہیں ہے، دوسری شادی کی اجازت ہے، تیسری کی بھی اجازت ہے، لیکن پہلے اپنے جو ہے نا وہ فرائض جو ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔ جو خواتین آپ کے گھر پہلے بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، کیا آپ انہیں مینٹین کر پا رہے ہیں؟ اگر انہیں مینٹین کر پا رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس وسائل ایسے ہیں کہ آپ کسی بے سہارا کوئی بیوہ عورت کو، کسی لاچار لڑکی کو آپ یعنی کہ افورڈ کر سکتے ہیں، اسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ دوسری بھی کریں، تیسری بھی کریں، چوتھی بھی کریں، لیکن پہلے والی کے رائٹس پورے کریں۔ تو اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو آج کل جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، جیسے آپ آج کل دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے لوگ یعنی کہ وہ دوسری شادی کے نام پہ ایک آپ دیکھیں، یہ ابھی جو حکیم صاحب نے جو شادی کی ہے اسے دیکھیں، ہمارا یعنی کہ میڈیا نے کس طرح اسے پروموٹ کیا ہے، اور اسے ٹک ٹاک یعنی کہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں بھی آپ دیکھیں گے، یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ فالو کر رہے ہیں لوگ ان کو، مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہی ہے نا، معاشرتی برائی ہے یہ، اس کو آپ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں پہ کیا اثرات پڑیں گے، بیٹیوں پہ کیا اثرات پڑیں گے اس کے۔ بالکل، اس طرح تو بزرگ بھی بڑے خوش ہو گئے ہیں کہ ہم بھی اگر ٹرائی مارے تو ہمارا بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں فالوئنگ تک کہاں پہنچ گئی ہے، تو یہ ایک المی ہے معاشرے کے لیے، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ رمضان بھی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی خبر، نیگیٹو خبر جو ہے ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہے، کیا آپ ہماری میں تو رمضان کے حوالے سے تو میں آج بڑے دکھی دل سے یعنی کہ پوری قوم کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جو ایران اور اسرائیل امریکہ کا کنفلکٹ ہے، اس پہ ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور مسلمانوں کو ایک اکٹھ کی صورت میں پوری دنیا میں مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ، یہ اس جنگی صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے زیادہ؟ نقصان نہیں، انسانیت کا تو ہو رہا ہے، ہمارے مسلم کمیونٹی کا ہو رہا ہے۔ 19 اڈے جو ہے نا وہ امریکہ کے ہمارے خلیجی ریاستوں میں ہیں، جو مسلمان ریاستیں ہیں، اگر اٹیک کرتا ہے امریکہ ایران پہ، اسرائیل کرتا ہے، تو ایران ڈیفینیٹلی امریکی اڈوں پہ کرے گا۔ اڈے کہاں موجود ہیں؟ ہمارے مسلمان ممالک میں موجود ہے۔ تو میں یہی آج کا میسج میرا یہی ہے کہ مسلم امہ کو ایک یکجا ہونا چاہیے، اور ان جو طاقتیں ہیں، جو نان مسلم طاقتیں ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا ہونا چاہیے، بالکل، نہ کہ اپنا آپس میں لڑنا چاہیے۔